اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیات سے ایک موضوع ہے پس منظر میں، بلکہ ایک واقعہ ہے، اس کے تناظر میں رہنمائی۔ مشہور واقعہ ہے، بچپن سے ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ مختصراً ایک یہودی اور ایک منافق کا مقدمہ پیش آ گیا، اور اس میں حق پر کون تھا؟ یہودی، اور جھوٹا کون تھا؟ منافق۔ چور کون تھا؟ منافق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک معاملہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تعلیم کے ذریعے رہنمائی بھی حضور کو عطا فرمائی، کیونکہ اب یہ حق اور باطل کا مسئلہ آ گیا نا۔ ہے وہ یہودی لیکن ہے حق پر، اور تھا وہ منافق کلمہ گو مگر تھا وہ باطل پر، اور اس منافق نے جھوٹ بولا، اس منافق نے الزام تراشی کی اس یہود پر، اس منافق کے گھر والوں نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے اس کی مدد کرنا چاہیے، اور باطل کی یا غلط بات کی یا جھوٹ کی حمایت کرنا چاہیے۔ اس سارے پس منظر میں اگلی آیات آ رہی ہیں، منافقت کا پول بھی کھولا جائے گا اور ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو رہنمائی بھی عطا کی جائے گی۔ واقعہ ہمارے علم میں ہے، مختصر میں نے اشارہ کیا، تفسیر بھی اس کی واقعے کی تفاسیر میں مل جائے گی۔ یہودی ورسز منافق کا معاملہ، لیکن یہاں یہودی سچا تھا اور حق پر تھا، اور منافق جھوٹا تھا اور وہ چور تھا، اور اس کے گھر والے ساتھی اس کی حمایت کر رہے تھے۔ اس تناظر میں کئی آیات آگے آ رہی ہیں اور بڑی اہم ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ یہ قرآن حق کلام ہے، حق کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہاں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ اللہ نے کیا دکھایا؟ اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو رہنمائی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو حقیقت حال بتائی، اور اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل فرمائی۔ یہ سب اس کے ذیل میں داخل ہیں۔ بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے۔ بتایا جا رہا ہے منافق کی حمایت کرنے والوں کو، اللہ وحی کے ذریعے پیغمبر کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان خیانت کرنے والوں کی حمایت قطعاً نہیں کی جا سکتی۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، یہ امام الانبیاء کا ذکر ہو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء دن میں 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے، معصوم تھے۔ ہمیں رہنمائی دی جا رہی، پیغمبر معصوم ہو کر دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں تو تمہیں گناہ گار ہو کر کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ رہنمائی ہمارے لیے ہے۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ خطاب حضور سے اور سنایا جا رہا ہے اس منافق کی حمایت کرنے والوں کو، ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس انداز کو سمجھ لیں۔ کبھی کبھی محفلوں میں، گھروں میں اور اوکیشنز پر ایسا ہوتا ہے، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ابا بھی موجود ہوتا ہے یا گھر والے بھی موجود ہوتے ہیں، مگر ہم اس کے گھر والوں کو نہیں کہتے، بلکہ اپنے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹتے ہیں، اور میسج کس کو دیتے ہیں؟ اس کے بچے کو اور اس کے ابا کو، اس سے بات بھی نہیں کرتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے والوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ خطاب پر رخ حضور کی طرف رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسروں کو رہنمائی دی جا رہی ہوتی۔ دوبارہ پڑھیں، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ بڑا قیمتی نقطہ مفسرین نے لکھا، مولانا مودودی نعمی علیہ رحمہ، اپنے آپ سے خیانت کیا ہے؟ یہ وجود کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ اس وجود کے اعضاء کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے نا، نہ کہ خلاف ورزی میں۔ اب آنکھ غلط دیکھے تو یہ خیانت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، اللہ میری آنکھ کی خیانت سے مجھے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو جانتا ہے اور جو سینے چھپائے رکھتے ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے۔ تو اپنی آنکھ کا غلط استعمال خیانت، اپنی زبان کا غلط استعمال خیانت، اپنی کانوں کا غلط استعمال خیانت، اینڈ سو آن۔ تو اس منافق کی غلط حمایت کرنے والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں۔
یہ اپنے اعضاء کا جو اللہ کی امانت ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا اور سخت گناہ گار ہو. منافقین کا مزید تذکرہ ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. یہ جملہ ہم ذرا جینرک انداز میں بھی دیکھیں. ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہم لوگوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں بچ سکتے. وی کین پلے وتھ پیپل بٹ وی کی ناٹ پلے وتھ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم ٹویسٹ کر دیں گے لوگوں کو، معاذ اللہ ہم دھوکہ دے دیں گے لوگوں کو. چلو کر لو، اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. استغفر اللہ. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ، جب یہ لوگ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں فرماتا. کیا مشورے ہوتے ہیں؟ پیغمبر کی نافرمانی کے خلاف، پیغمبر کی فرما برداری کے خلاف، نافرمانی کے بارے میں مشورے کرتے ہیں. رات کو اب کیا مشورے ہو رہے ہیں؟ کیسے اپنے منافق ساتھی کو بچانا ہے، کیسے ٹویسٹ کرنا ہے معاملہ، کیسے جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے اس کے جھوٹے کیس کو سچا بنا کر پیش کرنا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ اللہ پسند نہیں فرماتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب بڑی ایک خطرناک انداز میں بات آ رہی ہے اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے اور خاص کیٹیگریز کے لیے بھی ہے. پہلے ترجمہ کر لیں، یہ پس منظر ذہن میں رکھیں. یہ منافق جھوٹا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرنے والے بھی جھوٹے ہیں. ان سے مخاطبت ہمارے لیے رہنمائی. فرمایا ہا انتم ہؤلاء، سنو تم وہ لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے بحث کرتے ہو. ان کی طرف سے تم دنیا کی زندگی میں بحث کر رہے ہو، ان کے جھوٹا مقدمہ لڑ رہے ہو، ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو، ان کے جرم کو بے گناہی سے ثابت کرنا چاہتے ہو، تم ان کو جھوٹ بول کر بچانا چاہتے ہو، تم دھوکہ دے کر بچانا چاہتے ہو. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے بحث کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا، بس قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون بحث کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ بتاؤ کون وکیل ہوگا ان کا، ان جھوٹوں کا، ان خیانت کرنے والوں کا، ان دغا بازوں کا، ان لوٹ مار کرنے والوں کا، ان قتل و غارت گری کرنے والوں کا، ان قوم کو بیچ کھانے والوں کا، ان قوم کو لوٹنے والوں کا کون وکیل ہوگا قیامت کے دن؟ کون اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو جو ہے بچانے کی کوشش کر سکے گا؟ Is there anyone? No. جھوٹ بولتے ہو، آج تم دغا بازی کرتے ہو، ٹویسٹ کرتے ہو معاملات کو، جھوٹی گواہیاں پیش کرواتے ہو، جھوٹی فائلیں پیش کرواتے ہو، جھوٹے ایویڈنس پیش کرواتے ہو بچانے کے لیے مجرموں کو. آج تم یہ کر لو گے، اللہ کے یہاں چلے گا؟ یہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اداروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عدالتوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ریاستی امور میں بھی ہو سکتا ہے. ہر بندہ کان کھول کے سن لے، مجھ سے لے کے اوپر تک، نیچے سے لے کے اوپر تک. یہ آیت ذرا کیٹیگوریکل انداز میں بندہ الگ سے پڑھے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے بحث کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا، بس قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون بحث کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ کچھ اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. دس از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. جواب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اندھیر نگری نہیں لگی ہوئی، جاؤ جو کرنا دنیا میں کر لو. اللہ نے آزادی دے رکھی، کل پیش ہونا ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جس نے کوئی برا کام کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا پائے گا. غلطی کر لی، اعتراف کر لو بھائی، ہاں توبہ کر لو، بخشش مانگ لو اللہ سے، پلٹ آؤ، معاملہ سیدھا کر لو. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ رحم فرمانے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ،
اور وہ جس نے گناہ کمایا تو بے شک اس نے اپنے ہی نقصان کا کام کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. گناہ پر اڑا ہوا ہے، اپنے نقصان کرے گا، اور اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ اس کا فرمائے گا. اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی خطا یا کوئی گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبینہ، تو اس نے ایک بہتان اور ایک واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا. خطا خود کی، گناہ خود کیا، فراڈ خود کیا، دھوکہ خود دیا، غلط کام خود کیا، اور الزام کسی اور پر دھر دیا جو کہ بے گناہ ہے. کیا ہے؟ اس نے ایک بہتان اور ایک واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا. ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. گھر کی تربیت سے ہی معاملہ صحیح ہونا چاہیے. کس نے توڑا؟ اس نے توڑا ہے گلاس. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھائیں ہم اپنے بچوں کو. یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان پر ابھی حکم لاگو نہیں ہوگا. سمجھائیں، بیٹا سچ بولو، ٹھیک ہے، تمہاری غلطی کو ہم تسلیم کر لیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ان کو ترغیب دلائیں، ورنہ آج یہ ہمیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کو کریں گے کل ہی. اس نے کیا ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، اس نے چیٹنگ کی، اس نے جو 4 پیس کم جو ہے وہ اس میں باکس میں ڈالے تھے، اور اس نے آگے باکس جو ہے وہ پیک کر کے بھجوا دیا تھا کوریئر والے کو، اور یہاں سے لے کے اوپر تک جاتا ہے معاملہ پہ. یہ اللہ تربیت کروا رہا ہے ہماری. اور اصل بات کیا ہے؟ بچوں کو سمجھانا ہے، بیٹا اللہ کو جواب دینا ہے. بڑوں کو سمجھانا ہے، او بھائی اللہ کو جواب دینا ہے. کر لے جو کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.